ہماری کक्षा میں ایک ایسا چاند جس پر زندگی ممکن ہو سکتی ہے، ایسا چاند جس پر پانی دریافت ہو چکا ہے، یہ چاند ہے مشتری کا۔ سیارہ مشتری کے گرد گردش کرنے والے 4 گلیائی چاندوں میں سے سب سے چھوٹا چاند یوروپا کہلاتا ہے اور مشتری کے قریب ترین چاندوں میں سے اس کا چھٹا عدد ہے۔ یہ ہمارے نظام شمسی کا بھی چھٹا بڑا چاند ہے۔ اسے 8 جنوری 1610 میں گلیلیو گلیلی نے دریافت کیا تھا۔ یوروپا کی دریافت کے 347 سال بعد ایک اسٹرونومر جیرائڈ کوپر نے یوروپا کو دور سے کئی بار بغور دیکھا۔ دیکھنے کے بعد اس نے پیشگوئی کی کہ ہو نہ ہو اس چمکتے چاند کے نیچے پانی ہے۔ یہ سائنسدان اپنے دور کا ایک جینیس اسٹرونومر تھا۔ اس نے انسان کے چاند پر جانے سے بہت پہلے پیشگوئی کی تھی کہ چاند کی مٹی برف کی باریک ذرات جیسی ہوگی۔ اس نے مریخ پر کسی بھی اسپیس کرافٹ کے بھیجے جانے سے دہائیوں پہلے پیشگوئی کی تھی کہ مریخ کے پولز پر جو سفید جگہ نظر آتی ہے وہ جمی ہوئی کاربن ڈائی آکسائیڈ نہیں بلکہ جمع ہوا پانی ہے۔ بعد میں جب مون لینڈنگ ہوئی، چاند پر انسان پہنچا اور مریخ پر درجنوں اسپیس کرافٹ بھیجے گئے تو اس کی یہ دونوں پیشگوئیاں درست ثابت ہو گئیں۔ لیکن یوروپا نے چاند اور مریخ سے بہت ہی زیادہ دور ہے، 80 کروڑ کلومیٹر ہے، اور وہ بھی گولڈ لاک سے بہت پرے۔ وہاں پانی کی پیشگوئی کر دینا بہت بڑا دعویٰ تھا۔ 1973 میں ایک فلائی بائی مشن پاونیئر 10 دور کے سیاروں کو کھوجنے کے لیے نکلا۔ اس نے یوروپا کی ایک تصویر بنائی جس میں پہلی بار دیکھا گیا کہ کوئی یوروپا کہیں سے بہت زیادہ چمکتا ہے اور کہیں سے کم۔ پھر ایک مشہور اور اہم اسپیس کرافٹ ویچرون نے تصویر بھیجی۔ اس تصویر سے انسان نے جانا کہ یوروپا کی سطح پر ابھری ہوئی موٹی لمبی لکیریں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن یہ ایک مدھم تصویر تھی۔ اس کے کچھ ہی ہفتوں بعد ایک دوسرا مشن واچر 2 جب یوروپا کے پاس سے گزرا تو اس نے ہائی ریزولوشن پکچر زمین پر بھیجی۔ یہ تصویر اتنی واضح تھی کہ اور اتنی کلیئر تھی کہ جو یوروپا کی سطح پر سرخی مائل ابھری ہوئی لمبی لمبی لکیریں زیادہ واضح نظر آ رہی تھیں۔ انہی تصویروں سے ہم نے جانا کہ کہیں یوروپا پر کوئی پہاڑ نہیں، آتش فشاں نہیں، اور ہماری زمین کے چاند کی طرح گہرے گہرے گڈھے بھی نہیں۔ وائچر 1 کی بھیجی ہوئی درجنوں تصاویر یہ بتانے کے لیے کافی تھیں کہ یوروپا کے نیچے چھپی ہوئی کوئی ایسی سیال لیکوڈ چیز ضرور ہے جس نے اس کی اوپرلی سطح کو اس قدر ہموار اور پلین رکھا ہوا ہے۔ جیرائڈ اوپر کی پیشگوئی قریب قریب درست ثابت ہو رہی تھی۔ پھر ناسا کا ایک اسپیس مشن گلیلیو پروب 1979 میں جوپیٹر پر گئے۔ یہ بھی ایک فلائی بائی مشن تھا، یعنی اس میں جوپیٹر پر اترنا نہیں تھا، اس کے گرد چکر لگانا تھا۔ اس نے مشتری کے علاوہ اس چاند یوروپا کے گرد بھی 11 چکر لگائے۔ کچھ چکر تو ایسے تھے جن میں گلیلیو اسپیس کرافٹ یوروپا سے صرف 201 کلومیٹر اوپر تیر رہا تھا اور تصاویر بنا رہا تھا۔ اسی دوران اسپیس کرافٹ نے وہ تصاویر بنائیں جن سے یوروپا کی سطح اور اس کے نیچے پانی کی اور بھی شواہد ملے۔ اس وقت تک اندازہ یہی تھا کہ اتنی ہموار اور چمکدار سطح کسی سیال مادے، کسی لیکوڈ چیز کی نیچے موجودگی کی بغیر ممکن نہیں ہو سکتی۔ لیکن ان اندازوں کو جلد مزید بڑے بڑے شواہد کا ثبوت کا سہارا بھی مل گیا۔ ہوا یہ کہ 2017 میں بحر الکاہل پیسیفک اوشن کے بیچوں بیچ جزیرہ ہوائی پر لگی ٹیلیسکوپ نے یوروپا کی سطح سے کچھ پھوٹتا ہوا نوٹ کیا۔ یہ پانی کے فوارے تھے جو یوروپا کی سطح پر موجود برف کو چیرتے ہوئے باہر نکل رہے تھے۔ اب یہ تو پکا تھا کہ یوروپا کی برفیلی سطح کے نیچے کوئی سیال لیکوڈ پانی جیسی کوئی چیز ہے ضرور، لیکن کیا یہ H2 وہی H2 ہے جو ہماری زمین پر وافر مقدار میں موجود ہے؟ اس کے لیے 17 دن تک یوروپا کی سطح کا معائنہ کیا جا رہا تھا، جس میں پتہ چلا کہ ان فواروں کے مالیکیولز پر جب سولر ریڈیئیشن پڑتی ہے تو خاص انفراریڈ لائٹ خارج ہوتی ہے، جیسے ہمارا زمین والا H2 کرتا ہے۔ 2014 اور 16 میں ہبل ٹیلیسکوپ نے بھی ایسے ہی پانی کے فوارے پھوٹتے ہوئے دیکھے،
جس سے یہ دریافت پختہ ہو گئی کہ یوروپا کے نیچے پانی بہتا ہے۔ اب نہ صرف یہ کہ سورج سے 80 کروڑ کلومیٹر دور پانی دریافت ہو چکا تھا، بلکہ پیچیدہ اور مسلسل آبزرویشن سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ یوروپا کی برفیلی سطح اتنی موٹی ہے کہ اس کے نیچے کا سمندر کتنا گہرا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری زمین پر سمندر کی سب سے گہری جگہ کون سی ہے؟ مریانا ٹرنچ ہے، جو 11 کلومیٹر کے قریب گہری ہے، اور سب سے بلند ماؤنٹ ایورسٹ ہے، جو 8.8 کلومیٹر سے کچھ اونچی ہے۔ یعنی یہ دونوں جمع بھی کر لیں تو بلندی سے مریانا ٹرنچ کی گہرائی تک کا تقریباً 20 کلومیٹر بنتا ہے، لیکن یوروپا کی سطح پر موجود برف کی گہری موٹی 15 سے 25 کلومیٹر ہے، جبکہ اس کی سمندر کی گہرائی 60 سے 150 کلومیٹر ہے۔ یعنی یوروپا پر وافر مقدار میں پانی موجود ہے۔ اب بھی اس پر تحقیق جاری ہے۔ اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور اس ویڈیو میں جو میں نے غلطی کی ہے اسے کمنٹ باکس میں ظاہر کیجئے گا۔ اگر آپ کو نہیں ملی تو نائس لکھ کر کمنٹ کریں۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، والسلام۔